ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں زیر غور روایت کو اگر عقل و فہم کی روشنی میں دیکھیں تو روایت میں کئی چیزیں خود اس کا خانہ ساز یعنی مصنوعی ہونا واضح کر رہی ہے۔ اس کو ذرا ہم ترتیب وار جائزہ لیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، یہ روایت بتاتی ہے کہ بخت نصر نے افغانہ کی اولاد کو غور، کابل اور قندھار یعنی موجودہ افغانستان کی طرف دھکیل دیا تھا۔ یہ بات تمام تواریخ کے خلاف ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلق روایات اس بارے میں واضح ہے کہ بخت نصر کے ظلم کا شکار ہونے والے دو ہی قسم کے لوگ تھے۔ بہت سے قتل کر دیے گئے اور باقی بچ جانے والے افراد، جن کی مقدار اکثر تواریخ میں 70,000 بیان کی گئی ہے، بابل لے جائے گئے تھے۔ وہاں وہ ایک مدت تک جلا وطنی کی زندگی گزارتے رہے اور آخر کار جب فارس کا بادشاہ بابل پر غالب آیا تو انہیں نجات نصیب ہوئی۔ اس موضوع سے متعلق تمام ذخیرے روایات میں کہیں یہ ذکر نہیں کہ بخت نصر کے مظالم کا شکار ہونے والے کچھ اسرائیلی غور یا دیگر افغان علاقوں کی طرف دھکیلے گئے ہوں۔ یہ بات عقلاً بھی بعید ہے کہ بخت نصر کی قید سے نجات پانے کے بعد وہ اپنے آبائی علاقے فلسطین کے بجائے غور، کابل اور قندھار کی طرف چلے گئے ہوں، کیونکہ اپنے آبائی علاقے میں واپس جانے کا موقع ملنے کے بعد ان کے لیے خراسان میں کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی تھی۔ فلسطین بابل سے نسبتاً قریب بھی تھا اور سرسبز و شاداب بھی، سب سے بڑھ کر ان کا اپنا مادری وطن تھا۔ اس کے برعکس خراسان کی سفر ہی تکا دینے والی اور مشکل تھی۔ وہاں ویسا تمدن بھی ہرگز نہ تھا جس کے یہودی عادی تھے۔ پھر ایک اجنبی قوم اور اجنبی ملک کو وہ اپنے وطن پر کیسے ترجیح دے سکتے تھے؟ پوائنٹ نمبر 2، اس روایت میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان لوگوں کو مکتوب بیچ کر اسلام لانے کی دعوت دی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ افغانہ کی اولاد کے ساتھ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پہلے سے گہرے دوستانہ تعلقات تھے، تبھی انہوں نے سارے عرب قبائل کو چھوڑ کر ہزاروں میل کے فاصلے پر آباد ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور پھر ان کا خط اولاد افغانہ کے ہاں اتنا قابل تعظیم اور مؤثر ثابت ہوا کہ وہ لوگ فوراً اسلام قبول کرنے پر آمدہ ہو گئے اور ان کے ایک وفد مدینہ حاضر ہو گیا۔ مگر سیرت نبویہ، سیرت صحابہ اور تاریخ کی کسی کتاب سے اشارہ تک نہیں ملتا کہ حضرت خالد یا قریش کے رؤسا کا اس دور میں خراسان کے لوگوں سے ایسا کوئی دوستانہ تعلق ہو۔ العرب کے تجارتی تعلقات بھی زیادہ سے زیادہ عراق، عجم، فارس یا جنوبی ہند کے ساحل تک ہی محدود تھے۔ ایسے میں ایک اکیلے حضرت خالد کے تعلقات ہزاروں میل دور آباد ایک گمنام قوم سے کیسے استوار ہو گئے؟ پوائنٹ نمبر 3، بات بھی قابل غور ہے کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 8 ہجری میں اسلام قبول کیا تھا۔ اگر انہوں نے اسلام لاتے ہی خط لکھ دیا ہو، تب بھی اس دور میں مدینہ سے غور، کابل یا قندھار بھیجے جانے والے کسی خط کے جواب میں چلنے والا قافلہ 1-1.5 سال سے پہلے نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ وہ اونٹ، گھوڑے اور خچروں کا دور تھا۔ بس حضرت خالد کا خط پڑھ کر کوئی خراسانی وفد فوراً ہی عرب کی طرف روانہ ہو جاتا، تب بھی وہ 9 ہجری سے پہلے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اسلام قبول کرنے کے لیے وفود کی آمد ہونے لگی تھی۔ اس سال کو عام الفود کا نام دیا گیا تھا۔ ادھر دربار رسالت میں پل پل کے حالات کو یاد کرنے والے صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات محفوظ کی جا رہی تھی۔ خاص طور پر اسلام قبول کرنے کے لیے آنے والے وفود کے حالات کو تو بڑے اہتمام کے ساتھ ذخیرے حدیث و سیرت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ ممکن نہ تھا کہ اتنا اہم وفد اتنے زیادہ فاصلے سے حاضر ہوتا اور 2-4 صحابہ بھی اس کا ذکر نہ کرتے، لیکن آپ کتبی سیرت میں سن 9 ہجری اور 10 ہجری کے تمام حالات اور حضرت خالد بن ولید کی جنگوں کی تفاصیل بھی کنگال ڈالے، آپ کو کہیں اولاد افغانہ یا قیس کا ذکر نہیں ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 4، روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ قول منسوب کرنا کہ قیس عبرانی نام ہے اور اس وجہ سے نام تبدیل کر کے عبدالرشید رکھ دینا انتہائی غیر معقول ہے۔ آپ ڈکشنری میں دیکھ کر معلوم کر سکتے ہیں، قیس عبرانی نہیں عربی لفظ ہے۔ اس کا معنی دانت کا جڑ سے گرنا ہے۔ عرب میں قدیم زمانے سے یہ نام رکھا جا رہا تھا۔ جمہرت انصاب العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 21 میں عدی بن کعب کی
اپنی والدہ حبیبہ کا نسب یوں بیان کیا گیا ہے، بنت بجالتہ بن سعد بن قیس۔ اسے عبرانی کہنا روایت گڑھنے والے کی جہالت کا ثبوت ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ قیس اس کے معنی کی وجہ سے تبدیل کر دیا جاتا، مگر عربی نام کو عبرانی سمجھ کر تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بعض مصادر میں افغانوں کے جد امجد کا نام قیس آیا ہے، اس کے عبرانی نہ ہونا اور بھی واضح ہے۔ عربوں میں قیس عام نام تھا، اس لیے اسے عبرانی کہہ کر عبدالرشید سے تبدیل کرنے کی کہانی کا من گڑت ہونا اور بھی زیادہ واضح ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں قیس اور قیس نامی حضرات موجود تھے۔ قیس بن عاصم ایک صحابی تھے جن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت موجود ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیری کے پتوں سے ملے پانی سے غسل کا حکم دیا۔ اسی طرح قیس بن سعد، قیس بن عاصم، قیس بن مخرمہ اور قیس بن نعمان رضی اللہ عنہم بھی مشہور صحابہ ہیں۔ اگر یہ نام غلط یا نامناسب ہوتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تبدیل کر دیتے۔ علاوہ اسے عبدالرشید نام دور نبوت سے موجودہ دور تک عربوں میں کبھی مشہور نہیں رہا، اگرچہ یہ عربی ضرور ہے، مگر عرب شخصیات میں آپ کو عبدالرشید نام کا کوئی آدمی بہت مشکل سے ملے گا۔ پوائنٹ نمبر 5، روایت میں ذکر ہے کہ حضور نے عبدالرشید کو اس کی بہادری کی وجہ سے بطان کا لقب دیا، حالانکہ احادیث وسیرت کے پورے ذخیرے میں کہیں بھی یہ لفظ موجود نہیں۔ اسی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ بطان کشتی کے اس شہستیر کو کہتے ہیں جس پر کشتی کا انحصار ہوتا ہے، یہی بطان آگے چل کر پٹھان بنا۔ اس لغوی تحقیق کا حال جاننے کے لیے پہلے آپ عربی کی تمام ڈکشنری اٹھا کر بطان کا لفظ تلاش کریں، کیونکہ اگر حضور نے کسی کو کوئی لقب دیا ہوگا تو عربی زبان ہی میں دیا ہوگا۔ حروی صاحب کے نزدیک بھی بطان عربی لفظ ہے جو بگڑ کر پٹھان بن گیا۔ جب آپ لفظ بطان کا کھوج لگائے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ لفظ عربی لغت میں سرے سے موجود ہی نہیں، جیسے کہ سیرت، حدیث اور عربی ادب کا پورا ریکارڈ بھی اس لفظ سے خالی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ کہنا کہ بطان کشتی کے اس شہستیر کو کہتے ہیں جس پر کشتی کا انحصار ہوتا ہے سراسر گپ بازی ہے۔ جو لفظ ہی بے اصل ہے اس کے معنی بیان کرنا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ناظرین، یہ بات ملحوظ خاطر رکھے کہ ہم اس سے انکار نہیں کر رہے کہ پختونوں کا جد امجد قیس یا عبدالرشید نامی کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ ہے۔ اس کے علاوہ نعمت اللہ حربی اور دیگر پختون تاریخ نگاروں نے اپنی قوم کا جو شجرہ نسب بیان کیا ہے، جو غورغشت وغیرہ سے ہو کر قیس عبدالرشید تک جا پہنچتا ہے، ہم اس سے بھی انکار نہیں کر رہے، نہ اس پر ترکیب کی کوئی مقبول وجہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم تو اس جعلی روایت کی تردید کر رہے ہیں جو نامعلوم کس نے، کیوں اور کب گڑی ہے، اور جس میں بنی اسرائیل کے کچھ گروپوں کے افغانستان میں آباد ہونے اور ان کے ایک فرد قیس کے صحابی بن کر بطان کا لقب پانے کا ذکر ہے۔ یہ روایت اور اس سے ثابت کی گئی ہر بات سراسر من گڑت اور جھوٹ پر مبنی ہے، جس کے شواہد تفصیلاً آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ میں ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو پھر خود پٹھانوں نے کیوں اس کو ایکسیپٹ کر لیا، کیوں ان روایات کو قبول کیا، اور پٹھانوں میں یہ روایت کیسے مشہور ہوئی؟ یہ جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ تک ہمارے ساتھ رہیں۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.